اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ اور علامات ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کے اس لیسن میں ہم یہ مندرجہ ذیل 4 علامات پڑھیں گے: تا زبر تا، تا زیر تی، تا پشتو اور تا جزم کے ساتھ۔ یہ چاروں علامتیں جو ہیں یہ فعل کے آخر میں آتی ہیں، یعنی یہ بھی سفکس ہیں، الفاظ کے آخر میں انہوں نے آنا ہے اور یہ ورب کے آخر میں آتی ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ یہاں پہ دی گئی ہے: تا زبر تا، یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ تو یا تو نے کیا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم انگلش میں یو کہتے ہیں۔ تو انگلش میں تو یو کا ترجمہ جو ہے وہ واحد کے لیے بھی یو ہی ہم کہتے ہیں، اور جمع کے لیے یعنی زیادہ مخاطب لوگوں کے لیے بھی ہم یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہمارے سامنے ہو جس کو ہم تو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یو ہی ہم بولیں گے، اور جو اگر زیادہ لوگ ہوں، 2 ہوں، 4 ہوں، تو سب کے لیے یو کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ تا زبر تا اگر کسی لفظ کے آخر میں ہو تو اس کے لیے یعنی جو مخاطب ہے وہ ایک ہوگا، واحد ہوگا وہ، اس لیے ہم اس کا ترجمہ تم نہیں کریں گے یا تم نے کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ تو یا تو نے کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے لیے ہم آپ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح ہم کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کے لیے، کوئی عزت والا ہو اس کے لیے ہم آپ کا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو خلقتا، تو نے پیدا کیا، انعمتا، تو نے انعام کیا، ایسا قتلتا، تو نے قتل کیا۔ یہ قتل جو لفظ ہے یہ عربی میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں تا لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے قتل کیا۔ سألتا، تو نے سوال کیا۔ رزقتا، تو نے رزق دیا۔ سمیتا، تو نے سنا۔ دخلتا، تو داخل ہوا۔ قلتا، قل کا مطلب ہے کہنا، اور قلتا، تو نے کہا۔ اس طرح یہ علمتا، تو نے جانا۔ آمنتا، تو ایمان لایا۔ تو اس طرح یہ دوسری علامت ہے تا زیر تی۔ تو یہ علامت جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تا زبر تا جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے اور یہ واحد مؤنث کے لیے، اور اس کا ترجمہ بھی تو یا تو نے کیا جاتا ہے۔ جیتی، تو آئی ہے۔ امتلاتی، تو بھر گئی ہے۔ خفتی، تو ڈری۔ کنتی، تو ہے، یعنی تو مؤنث کے لیے ہے یہ۔ تیسری علامت ہے تاپشتو۔ تو یہ علامت واحد مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ میں، جس کو ہم آئی کہتے ہیں، یا میں نے کیا جاتا ہے۔ انعمتو، میں نے انعام کیا۔ ظلمتو، میں نے ظلم کیا۔ رزقتو، میں نے رزق دیا۔ خرجتو، میں نکلا یا میں نکلی۔ علمتو، میں نے جانا۔ خلقتو، میں نے پیدا کیا۔ فضلتو، میں نے فضیلت دی۔ قتلتو، میں نے قتل کیا۔ دخلتو، میں داخل ہوا یا داخل ہوئی۔ امرتو، میں نے حکم دیا۔ تو اس طرح جب بھی کسی ورب کے آخر میں تاپشتو ہو تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے یا میں کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اس طرح یہ ورب کے آخر میں تے ہو اور اس کے اوپر جزم ہو تو یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ وہ مؤنث یا اس مؤنث نے کیا جاتا ہے، اور اس کا کبھی الگ ترجمہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ جیسا صدقت، اس نے سچ کہا، یعنی جس نے سچ کہا ہے وہ اگر مؤنث ہے تو ہم صدقت کہیں گے۔ اشارت، اس مؤنث نے اشارہ کیا۔ کذبت، اس مؤنث نے جھوٹ بولا۔ اگر وہ مذکر ہوتا تو ہم کذبتا کہتے ہیں، جس طرح یہ تا زبر تا پیچھے کا لفظ آیا نا، کذبتا، یعنی اس نے جھوٹ بولا۔ تو کذبت، اس مؤنث نے جھوٹ بولا۔ قالت، اس مؤنث نے کہا۔ ذاقت، وہ مؤنث تنگ ہوئی۔ کسبت، اس مؤنث نے کمایا۔ اسے یہ آمنت، وہ مؤنث ایمان لائی۔ جاءت، وہ مؤنث آئی۔ اگر تے کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کی جزم کو زیر سے بدل دیتے ہیں،
یعنی یہ جو تے ہے اگر جو اس سے اگلا لفظ آ رہا ہے اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت پیش آ جائے تو جزم کو ہٹا کر یہاں زیر لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر واقعات اور خاشعات کی تے کو درج ذیل مقامات میں اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دی گئی ہے۔ مثلا اذا واقعات الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی۔ خشعت الاصوات للرحمن، پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے۔ تو قرآن پاک میں یہ ایک صورت میں اس کا ذکر ہے، اذا واقعات الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی ہے۔ قیامت کا یہاں پر ذکر ہے کہ قیامت جب آ جائے گی تو اس وقت کیا حالات ہوں گے، اس سے ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے تے کو اگلے لام کے ساتھ ملایا گیا ہے اور اس لیے اس کے نیچے جزم کو ہٹا کر زیر لگا دی گئی ہے۔ اذا واقعات الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقعہ ہونے والی۔ خاشعات الاصوات للرحمن، یعنی اللہ کے سامنے حشر میں سب لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے تو ان کی جو آوازیں ہیں وہ پست ہو جائیں گی اللہ کے سامنے، کوئی وہاں بول نہیں سکے گا۔ تو اس طرح یہ چار جو علامتیں ہیں ان کو یاد کر لیا جائے اور ان کا مفہوم سمجھ آ جائے تو پھر قرآن پاک میں جہاں بھی اس طرح کی علامتیں آئیں گی ان کا ترجمہ آسان ہو جائے گا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔